السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگلے سوال کی طرف آتے ہیں۔ ایک بہن نے سوال بھیجا ہے کہ سر ہمارے ہاں ایک جملہ بہت بولا جاتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ میں نے ریسنٹلی کچھ ویڈیوز دیکھی ہیں جس میں علماء کرام نے یہ ہمیں بتایا ہے کہ یہ جملہ ثابت ہی نہیں ہے، تو میں کنفیوز ہو گئی ہوں کیونکہ ہم بچپن سے یہ سنتے آئے ہیں۔ آپ اس کی وضاحت کریں۔ دیکھیں، ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ علماء کرام اس ضمن میں آپ کو جو بات کہہ رہے ہیں نا، وہ بالکل ٹھیک ہے کہ یہ جو جملہ ہے یہ کسی حدیث میں ہمیں نہیں ملتا، یہ بغیر کسی سند کے لوگوں کی زبانوں پر جاری ہو گیا، یہ بس مشہور ہو گیا ہے، لہٰذا اس کا کوئی مستند حوالہ جب تک نہیں ملتا اسے بطور حدیث ہم بیان نہیں کر سکتے۔ اب میں آپ کو سمجھاتا ہوں ایک بات کہ یہ جملہ عام کیوں ہو گیا ہے۔ یہ تو ہم سب مانتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سے بے پناہ محبت کرتا ہے، بہت محبت کرتا ہے۔ وہ نہیں چاہتا کہ ہم میں سے کوئی بھی جہنم میں جائے، اس لیے اس نے ہر شخص کے لیے جنت میں بھی ایک ٹھکانہ بنایا ہے اور جہنم میں بھی ایک ٹھکانہ بنایا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ ہر شخص جنت میں جائے اور جہنم کے ٹھکانوں میں کوئی نہ جائے، لیکن ہم جب اپنی فری ول کو ایکسرسائز کرنے لگتے ہیں اور اس کے دیے ہوئے راستوں میں سے کہ بھئی یہ اچھا راستہ ہے اور دیکھو وہ برا راستہ ہے، اس کی طرف نہ جاؤ، ہم برائی کو چنتے ہیں اور اچھے راستے کو چھوڑتے ہیں، تو یہ ہمارا ڈیسیجن ہوتا ہے جس میں وہ انٹرفیئر نہیں کرتا۔ اس نے فری ول اتنی دی ہے ہمیں کہ چننا تمہارا کام ہے، لیکن یاد رکھنا پھر قیامت کے دن تم رسپانسبل ہوگے اپنے ایکشنز کے۔ تو رب تعالیٰ تو چاہتا ہے کہ ہم سب کے سب جنت میں جائیں، تو اس کی محبت کو بیان ہی نہیں کر سکتے۔ تو عربی میں یاد رکھیں، عربی میں 70 کا جو نمبر استعمال ہوتا ہے اس کا مطلب 70 نہیں ہوتا۔ 70 کا معنی ہوتا ہے کثیر، بہت زیادہ۔ تو اس لیے قرآن میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی سے فرمایا کہ اگر آپ 70 مرتبہ بھی منافقین کے لیے مغفرت کریں تو اللہ انہیں معاف نہیں کرے گا۔ لن یغفر اللہ انہیں معاف نہیں کرے گا۔ تو 70 کا معنی 70 نہیں ہوتا، 70 کا معنی بہت زیادہ کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ عربی میں ایک استعارہ، جیسا ہمارے ہاں کہ ایک استاد کہتا ہے نا بچے سے 100 دفعہ تمہیں پڑھایا ہے، سمجھ نہیں آتی۔ 100 دفعہ کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اس نے 100 ٹائمز پڑھایا ہے، 100 دفعہ کا مطلب ہوتا ہے کئی دفعہ۔ اس لیے کہتے ہیں نا لاکھ دفعہ تمہیں سمجھایا ہے، تم مجھ سے لاکھوں دفعہ یہ بات پوچھ لو، یہ کروڑوں دفعہ بات ہو چکی ہے۔ تو یہ سارے جو جملے ہیں اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کثیر التعداد۔ تو 70 کا جو جملہ استعمال کیا گیا اس سے بھی کہنے کا مقصد یہی ہے کہ یہ بہت زیادہ محبت فرماتا ہے۔ تو عام محاوروں میں یہ کسی عدد یا کسی چیز کی زیادتی و کثرت کے لیے اس طرح کے نمبرز استعمال ہوتے ہیں۔ تو اب مثال کے طور پہ جب ہم فرہنگ آصفیہ اٹھا کے دیکھتے ہیں جو ڈکشنری ہے، اس کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 32 پر ہمیں یہی ملتا ہے کہ 70 عدد کثرت کے لیے استعمال ہوتا ہے، سینکڑوں، بیسیوں، ان معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ تو اس معنی کے اعتبار سے یہ جملہ کہنا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ 70 ماؤں سے بھی زیادہ اپنے بندے سے محبت فرماتا ہے، معنی کے اعتبار سے یہ بالکل ٹھیک ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہت محبت فرماتا ہے، لیکن یہ کہنا کہ یہ کسی حدیث میں آتا ہے یہ غلط بات ہے، کیونکہ یہ کسی حدیث میں کم سے کم ہمارے علم میں تو نہیں آتا۔ اچھا، بخاری شریف کی میں ایک روایت آپ سے ذکر کرتا چلوں۔ بخاری شریف کی حدیث نمبر ہے 5653۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اسے روایت کرتے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں کچھ قیدی آئے۔ قیدیوں میں ایک عورت بھی تھی جس کا پستان دودھ سے بھرا ہوا تھا اور وہ دوڑ رہی تھی۔ اتنے میں ایک بچہ اس کو قیدیوں میں ملا، اس نے جھپٹ کر اپنے پیٹ سے لگا لیا اور اس کو دودھ پلانے لگی۔ اس موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا، کیا تم خیال کر سکتے ہو کہ یہ عورت اپنے بچے کو آگ میں ڈال سکتی ہے؟ ہم نے عرض کیا کہ بالکل نہیں، جب تک اس کو قدرت ہوگی یہ اپنے بچے کو آگ میں نہیں پھینک سکتی۔ صحابہ کرام کی گفتگو سن کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ اپنے بندوں پر اس سے بھی زیادہ رحم کرنے والا ہے جتنا یہ عورت اپنے بچے پر مہربان ہو سکتی ہے۔ اسی طرح ایک اور روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آتی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کے 100 حصے کیے ہیں،
چنانچہ 99 یعنی کہ 99 حصے اپنے پاس رکھ لیے اور ایک حصہ زمین پر نازل کیا۔ مخلوق جو ایک دوسرے پر رحم کرتی ہے یہ اسی ایک حصے سے ہے، یہاں تک کہ گھوڑا جو اپنے بچے کو تکلیف پہنچنے کے ڈر سے اس کے اوپر سے جو اپنا کھور اٹھائے وہ بھی اسی ایک حصے سے ہے۔ یہ روایت بھی بخاری شریف کی ہے، حدیث 5654۔ تو ایک حصہ رحمت کا ساری مخلوق میں بانٹا ہوا ہے اور 99 حصے اللہ نے قیامت کے دن رکھے ہیں۔ تو سوچو کس قدر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اپنے بندوں سے محبت ہے۔ تو دلائل میں ہمیں صحیح البخاری کتاب الادب حدیث 5653 بھی ہے، اور صحیح البخاری کتاب الادب حدیث 5654 بھی ہے۔ اسی طرح صحیح بخاری کی ایک شرح ہے الکواکب الدراری فی شرح صحیح البخاری، اس میں باب ہے باضابطہ، اس کے اندر بھی 31 والیوم ہے، 31 والیوم پیج 165، اس میں بھی اس سے متعلق تفصیلات موجود ہیں۔ پھر المنہاج جو شرح ہے صحیح مسلم کی، اس میں کتاب التوبہ میں، تو اس میں بھی آپ کو تفصیلات مل جائیں گی۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بہت ساری روایات ہیں ایسی جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے رحم کی طرف، اس کے کرم کی طرف، اس کے محبت کی طرف تو نشاندہی ملتی ہے، لیکن ایگزیکٹلی یہ جملہ کہیں پہ بھی نہیں ملتا کہ جس کو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کا ایک پورا جملہ جو ہے جس کو ہم کوٹ کریں اور اس کو حدیث بنا کر پیش کریں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ بڑے تفصیل سے ہم نے اس کا جواب آپ کو دے دیا ہے اور اس الجھن کو دور بھی کر دیا ہے کہ جملے کا کہنا اپنے معنی میں ٹھیک ہے، لیکن اس جملے کو حدیث کہنا یہ بات غلط ہے۔ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا، آپ کے کامنٹس ہم پڑھتے بھی ہیں اور اچھا بھی لگتا ہے آپ کے کامنٹس آتے ہیں۔ بہرحال اللہ سبحانہ و تعالیٰ آسانی فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد۔